لاس اینجلس میں لگنے والی آگ جس نے ہزاروں لوگوں کو بے گھر اور سینکڑوں لوگوں کی جانیں لے لی، آج اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جب زمین پر ظلم کی انتہا ہوتی ہے، جب انسانیت اپنے سب سے برتر حالت میں پہنچتی ہے، تو پھر قدرت کا رد عمل انتہائی سنسنی خیز اور عبرتناک ہوتا ہے۔ وہ رد عمل جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب غزہ کی سرزمین پر انسانیت کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں، جہاں کی مائیں، بچے، بزرگ اور جوان سب دکھ درد میں ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن دنیا نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ سب اللہ کے بندے اس طرح رو رہے تھے کہ اللہ خاموش رہ سکتا تھا۔ تو پھر امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں قدرت نے اپنا پیغام بھیجا۔ یہ آگ محض ایک حادثہ نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک اتباع تھی۔ اس آگ میں سینکڑوں لوگ بے گھر ہوئے، ہزاروں مکانات تباہ ہوئے، لیکن اس میں چھپی ہوئی ایک سنسنی خیز حقیقت، فائر فائٹر ہر طرح سے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ آگ بجھائی جا سکے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے اور دیگر وسائل سے، مگر آگ تیز ہوا کی وجہ سے پھیلتی جا رہی ہے۔ اور آج 5واں دن ہے کہ لاکھوں اور اربوں ڈالر کے گھر چند لمحوں میں جل کر خاک ہو گئے۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کوریدتے ہو اب جو خاک کے جستجو کیا ہے۔ غزہ والوں نے پوری دنیا سے سیز فائر، جنگ بندی کا مطالبہ کیا، مگر بہادر اور امریکہ نے غزہ کے بیچارے مظلوم عوام کی ایک نہ سنی۔ جب انسان ظلم کی سرحدیں پار کرتا ہے تو اللہ کا عذاب آنا طے ہوتا ہے۔ غزہ میں ہونے والی بمباری ایک طویل تاریخ کا حصہ ہے۔ بے شمار زندگیاں اس جنگ کی نذر ہو چکی ہیں، لیکن یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، اللہ کی سرزمین پر ظلم کا رد عمل تھا۔ جب انسانیت کے خلاف اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عذاب جلد آتا ہے۔ غزہ میں ہر روز بمباری ہو رہی تھی اور ہر دن ایک نیا سورج نئے خون کی قیمت لے کر آ رہا تھا۔ ہزاروں لوگ زخمی ہوئے اور بے شمار جانیں اس ظلم کی نذر ہو گئیں۔ اس کے باوجود دنیا خاموش رہی، لیکن جب ظلم حد سے بڑھتا ہے، اللہ اپنا عذاب بھیجتا ہے، جو انسانوں کو یاد دلاتا ہے کہ ظلم کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ جس نے اس سینکڑوں گھروں کو راکھ میں تبدیل کر دیا، یہ محض قدرتی آفت تھی یا اللہ کا عذاب، یا یہ اللہ کا پیغام تھا؟ اللہ جب چاہے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور یہ آگ بھی اس مظاہرے کا حصہ تھی۔ جب آگ نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لیا اور لوگوں نے پناہ گاہوں کی تلاش میں شہر چھوڑا، لیکن یہ آگ صرف ایک حادثہ نہیں تھی، یہ ایک نشانی تھی، ایک نشانی کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ نہ صرف انسانوں کے اعمال بلکہ اس کی غفلت کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اللہ کی مشیت کبھی بھی اپنا راستہ بدلنے والی نہیں۔ اللہ کا عذاب نہ اس وقت طے ہوتا ہے جب انسانیت ظلم کی حد کو پار کر دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں گہرا درد اور حقیقت کا عشق ہے۔ دنیا کی مختلف حقیقتوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کسی شخص نے غزہ پر جاری جارحیت کو سراہا، مسلمانوں کے ظلم و ستم پر خوشی کا اظہار کیا، تو وہ شاید اس وقت انسانیت کی پکار اور حقیقت سے غافل تھا۔ وہ یہ بھول گیا کہ جو کچھ وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے، وہی کچھ کسی دن خود اس پر بھی آ سکتا ہے۔ جب شہر میں آگ لگی، اس شخص کا گھر جل کر خاک ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا اور سڑک پر آ گیا، چیختا چلاتا، مجھے بچاؤ، میرے بچوں کو بچاؤ، میرے اجڑے ہوئے گھر کو بچاؤ، میرے گھر میں آگ لگی ہے۔ لیکن اس کی پکار سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ غزہ میں جاری جنگ اور بمباری کی حقیقت ایک دل دہلا دینے والی حقیقت ہے۔ ہزاروں جانیں اس جنگ کی نذر ہو چکی ہیں اور روزانہ بمباری سے بے شمار مکانات تباہ ہو رہے ہیں۔ اس علاقے کے لوگوں کو نہ صرف جسمانی نقصان پہنچ رہا ہے، بلکہ ان کے دلوں پر ایک گہرا نفسیاتی اثر پڑ رہا ہے۔ ہر روز یہ لوگ خوف اور تباہی کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کے مکانات، سکول، ہسپتال اور سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں اور دنیا نے اس پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اب اگر ہم لاس اینجلس کی آگ کی بات کریں جس نے ہزاروں گھر جلائے اور لاکھوں افراد کی نقل مکانی پر مجبور کر دیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں حالات پر انسانیت کے درد کی نوعیت ایک جیسی ہے۔ لاس اینجلس میں ایک قدرتی آفت کی صورت میں آگ نے تباہی مچائی،
جب کہ غزہ میں انسانوں کی جانوں سے کی گئی جاریہ طور پر بمباری نے ہزاروں جانوں کا ضیاع کیا۔ دونوں جگہوں پر نقصان بہت زیادہ تھا، مگر سوال یہ ہے کہ ان دونوں حادثات کو صرف انفرادی یا مقامی سطح پر دیکھا جائے یا اسے عالمی سطح پر انسانیت کے درد کی نمائندگی کے طور پر بھی دیکھا جائے۔ دونوں کے درمیان فرق صرف یہ ہے کہ لاس اینجلس میں آگ قدرتی آفت تھی، جبکہ غزہ میں یہ سب انسانوں کے ہاتھوں کیا گیا۔ غزہ کے لوگوں کا درد عالمی سطح پر کبھی اتنی شدت سے محسوس نہیں کیا گیا جتنا کہ لاس اینجلس میں ہونے والے نقصان کو۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے انسانوں کے درد کو مختلف نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ صرف جہاں ہم غزہ کے مسلمانوں کی مظلومیت کو نظر انداز کرتے ہیں، وہیں لاس اینجلس میں آگ ایک قدرتی آفت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا انسانوں کا درد ملکوں کی سرحدوں کی طرح تقسیم ہوتا ہے؟ کیا ہماری ہمدردی اور احساسات بھی صرف انہی تک محدود ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں یا جو ہمارے نزدیک ہیں؟ یہ تمام حادثات اور تباہیاں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انتقام اور مدد ہمیشہ برحق ہوتی ہے۔ اللہ کی مشیت کے تحت جب وہ کسی قوم یا فرد کی عذاب دیتا ہے تو اس میں کچھ خاص حکمت چھپی ہوتی ہے۔ لاس اینجلس میں ہونے والی آگ کے نتیجے میں ہزاروں گھر جل کر تباہ ہو گئے ہیں۔ تقریباً 5000 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا اور ہزاروں افراد کو بے گھر ہو کر پناہ گزینی کی ضرورت پڑی۔ اس آگ نے نہ صرف رہائشی علاقوں کو متاثر کیا بلکہ تجارتی اور صنعتی مراکز کا بھی اس سے بچ نہ پائے۔ سینکڑوں کاروباری دفاتر، سکول اور دیگر اہم عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ اس آگ کے دوران 50 سے زائد افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کئی افراد زخمی ہوئے جنہیں ہسپتالوں میں علاج فراہم کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہزاروں افراد نے اپنی جانیں بچانے کے لیے علاقے سے نقل مکانی کی۔ سانس کی بیماری میں اضافہ ہوا کیونکہ دھواں اور آتش بازی کے اثرات نے فضا کو آلودہ کر دیا۔ مگر ہمیں چاہیے کہ ہم انسانیت کو ایک نظر سے دیکھیں، مذہبی تفریق سے ہٹ کر انسانیت پر توجہ دیں۔ جہاں ظلم ہو اسے ظلم کو ظلم کہیں اور غریب مظلوم کو مظلوم ملتوں کا ساتھ دیں۔ یہ حادثہ جہاں کہیں بھی ہو، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور انتقام کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور ہر وقت اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کا عذاب نہ صرف ایک قدرتی آفت کے طور پر آتا ہے بلکہ ایک ایسا اتباع ہوتا ہے جس میں اللہ کی طاقت اور حکمت چھپی ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی قوم یا فرد سے انتقام لیتا ہے تو اپنی قدرت کا حصہ مظاہر کرتا ہے کہ پوری دنیا لرز اٹھتی ہے۔ اللہ کی زمین پر جب ظلم کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جب ایک قوم دوسرے قوم پر ظلم و ستم کرتی ہے، جب بے گناہ خون بہایا جاتا ہے اور انسانیت کا قتل عام کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب ان پر ضرور آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں انسانیت کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔